والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ آج ہم اپنی کلاس میں امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعین سے پہلی حدیث کا درس شروع کریں گے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے، اور بندے کو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو صرف وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوئی اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف کہ اسے حاصل کر سکے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے شادی کر سکے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اسے وہی چیز ملے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی۔ ہمارا درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ہم حدیث کا متن، اس کے مختصر جملوں کی وضاحت کریں گے، الفاظ اور اس کے معنی کچھ بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس حدیث سے حاصل ہونے والے اہم دروس، اسباق اور مسائل پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں اور ان کا مختصر تعارف کیا ہے۔ یاد رکھیے امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین میں جو 42 احادیث ذکر کی ہیں، تقریباً 23 یا 24 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اسی طرح آگے جو امام ابن رجب نے 8 احادیث کا اضافہ کیا ہے، تو اگر ان مرویات کو بھی ملایا جائے تو تقریباً 30 کے قریب صحابہ کرام بنتے ہیں، جن سے یہ 50 احادیث مروی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث کے طالب علم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث سے پہلے جو صحابہ کرام کا نام آتا ہے، سلسلہ سند کا جو یہ اختتامی حصہ ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کی معرفت اور ان کا مختصر تعارف ایک مسلمان کو ضرور ہونا چاہیے۔ حدیث کے طالب علم کو بھی اور ایک مسلمان کو بھی صحابہ کرام کی معرفت، ان کی پہچان اور ان کا مختصر بنیادی تعارف، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جیسے پتہ چلے کہ یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے،
ان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کی سیرت سے ہم اپنے لیے بہت سے سبق اور نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایسے احادیث کے مجموعے ہیں جن کے آغاز میں سند نہیں ہوتی، ان کی ابتدا صحابی کے نام سے ہوتی ہے، تو باقی سند چونکہ مذکور نہیں ہوتی تو ہمارا فوکس صحابی رسول پر ہونا چاہیے، اور ان سے اتنا تعارف ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہم دوبارہ ان کا نام سنیں یا پڑھیں تو ہمیں وہ جانی پہچانی شخصیت محسوس ہو۔ تو یہاں ہمارے پاس جو پہلی حدیث کے پہلے راوی آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ پہلا لفظ آیا ہے عن امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین سے یہ حدیث مروی ہے۔ امیر المؤمنین یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، کیونکہ یہ دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا، بلانے والے، مخاطب کرنے والے ان کو یا خلیفۃ رسول اللہ اس طرح بلایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس طرح کہا گیا خلیفتی رسول اللہ، پھر اس کے بعد جو میرے بعد آئے گا وہ یوں کہا جائے گا خلیفتی رسول اللہ، تو یہ اضافات اور یہ تکرار بڑا مشکل ہوگا، بولنے اور خطاب کرنے میں صعوبت ہوگی۔ تو پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ ہم مومن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں، تو اس لیے آج کے بعد ہم آپ کو امیر المؤمنین کہیں گے۔ تو سب سے پہلے اسلام میں امیر المؤمنین یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد لقب دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آنے والے خلفاء پھر یہی لقب اختیار کرنے لگے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام لیتے ہیں تو ان کو امیر شام کہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ یہ شیعہ اور رافضیوں کا طریقہ ہے کہ وہ ان کو امیر المؤمنین اور خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو صرف امیر شام کہتے ہیں۔ تو ان کو بھی امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سے لکھنا، بولنا اور مشہور کرنا چاہیے۔ تو امیر المؤمنین کے بعد دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ابی حفص۔ ابو حفص یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حفص کا معنی شیر ہوتا ہے۔ ابو حفص کا معنی یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفص کے والد، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا تھا ایسا کہ جس کا نام حفص تھا، تو بغیر بیٹے اور اولاد کے کنیت رکھی جا سکتی ہے ایک، اور اگر کوئی اولاد میں سے نام نہیں ہے تو اس نام پر بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے ابو حفص، حفص نام کا حضرت عمر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ابو حفص یہ کنیت رکھی۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ جو ان کی بیٹی تھی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حفص کنیت ہے، لیکن حفص نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بکر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایسے ہی امام نووی جو ہمارے سامنے ہیں ان کی کنیت ابو زکریہ ہے، جبکہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور ان کا زکریہ نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایسے امام ابن تیمیہ ہیں، ان کی کنیت تھی ابو العباس، ان کا بھی عباس نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو کنیت کے متعلق یہ شرعاً مسئلہ ہے کہ اولاد کا ہونا کنیت رکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچہ تھا، اس کی کنیت تھی ابو عمیر، بالکل چند سالہ بچہ تھا۔ تو اس لیے یہ کنیت اولاد ہو یا نہ ہو تو دونوں طرح سے رکھنا درست ہے، اور کنیت سے پکارنا اور کنیت سے کسی کو بلانا یہ عرب میں اعزاز اور اکرام کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے جب پہلی حدیث میں حضرت عمر کا ذکر کیا ہے
तो देखिए किस तरह इकराम से पहले लिखा अमीर मोमिनीन, फिर आगे लिखा अबू हफ्स, और उसके बाद उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया, ऐलान किया मक्का में, तो 5-6 साल के बाद ये मक्का में हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम अबी अबी जहलिन और बी उमर इब्न खत्ताब, कि अल्लाह मक्का में दो बंदे ऐसे हैं कि इनमें से जो तुम्हारे लिए ज्यादा महबूब है उसको इस्लाम की तौफीक दे। उनमें से एक अबू जहल था और एक उमर बिन खत्ताब थे। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी, जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला को भी हजरत उमर महबूब थे और पसंदीदा शख्सियत थे। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद और दुआ है और अल्लाह का ये इंतखाब है कि अल्लाह ने इन दो में से हजरत उमर को मुंतखब किया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं, मा जिलना अइज़्ज़तन मुंज़ु अस्लम उमर, कि मक्का में पहले हमें बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी मारें पड़ती थी, लेकिन जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया उस दिन से हम भी मुअज़्ज़ज़ और बाइज्जत हो गए थे। इतना हजरत उमर के इस्लाम का मुसलमानों को फायदा हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब बहुत ज्यादा हैं और मुस्तकिल किताबें भी इनके अहवाल पर उलमा ने लिखी हैं। इमाम इब्न जौज़ी की किताब है मनाक़िब उमर इब्न खत्ताब। इसी तरह उर्दू में मौलाना शिबली नुमानी की किताब है अल फारूक। दारुल अंदलुस से एक सीरत उमर बिन खत्ताब छपी है। उन्होंने कोशिश की है कि उनके हजरत उमर की सीरत में सिर्फ वो मरवियात जमा करें जो सही असानीद के साथ साबित हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक दो बातें बस मुख्तसर से हम जिक्र करेंगे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी इस्लाम के बाद हजरत अबू बकर की वफात के बाद 13 हिजरी को खलीफा मुंतखब हुए और 23 हिजरी को अबू लुलु फिरोज मजूसी एक गुलाम था, उसके हाथों से शहीद हुए। तकरीबन 10.5 साल हजरत उमर ने खिलाफत की है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 500 से कुछ ऊपर अहादीस मरवी है। सहाबाए किराम की मरवियात की तादाद जांचने के लिए उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। इमाम इब्न हज़म ने एक रिसाला लिखा है। इमाम इब्न जौजी की किताब है तलक़ीह फ़ुहूम अहल असर, उसमें वो सहाबाए किराम के जब हालात लिखते हैं तो उनकी मरवियात की तादाद भी दर्ज करते हैं। इस बारे में एक बड़ी मुफीद किताब है इमाम खजरजी की खुलासतु तज़हीबी तहज़ीबिल कमाल। उसमें उन्होंने कुतुब सित्ता के रावियों के हालात लिखे हैं, लेकिन उसमें एक खूबी यह है कि जब किसी सहाबी के हालात लिखते हैं तो हर सहाबी के साथ ये भी बताते हैं कि इस सहाबी से कितनी हदीसें मरवी हैं, फिर ये भी बताते हैं कि इस सहाबी की बुखारी में कितनी हदीसें और मुस्लिम में कितनी हदीसें। तो सहाबा किराम की अहादीस की तादाद जानने के लिए ये इमाम खजरजी की जो किताब है खुलासा, ये बहुत मुफीद है। आगे चलते हैं हम। क़ाला समिअतु रसूलल्लाह, हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना। समिअतु के अल्फाज बताते हैं कि हजरत उमर ने बराह रास्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से यह हदीस सुनी थी, किसी वास्ते से नहीं सुनी। बल्कि एक हदीस में आता है, हजरत उमर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी को सुना कि आपने लोगों को खिताब किया, यानी खुतबा दिया। उस खुतबे के दौरान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हदीस बयान फरमाई थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अगरचे नबी इस्लाम ने खुतबे में आम सहाबा किराम को यह हदीस बयान की फरमाई, लेकिन यह हदीस सहाबा किराम में से सिर्फ हजरत उमर से मरवी है। हजरत उमर के अलावा किसी सहाबी से ये हदीस सही सनद से साबित नहीं है। इमाम इब्न मुलक्किन ने अगरचे लिखा है कि 20 सहाबा से यह हदीस मरवी है, लेकिन फरमाते हैं कि किसी सहाबी से भी कोई सही सनद नहीं है जिससे यह हदीस मरवी हो। तो सही सनद से यह हदीस मरवी है। सिर्फ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं।
ایسی حدیث کو اصول حدیث کی اصطلاح میں غریب کہتے ہیں. غریب صحیح حدیث ہوتی ہے لیکن اس کا راوی ایک ہوتا ہے, تو یہ حدیث غریب ہے, یعنی صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا یقول انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, اس جملے میں ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں. سب سے پہلے ہے انما, اس کا ترجمہ اردو میں صرف کے ساتھ کیا جاتا ہے. عربی زبان میں اس کلمے کو حسر کہتے ہیں, کلمہ حسر. کلمہ حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تاکید اور زور پیدا کیا جاتا ہے. آگے دوسرا لفظ ہے الاعمال. اعمال بدن کی حرکات کو کہتے ہیں, حرکات سکنات کو اعمال کہتے ہیں. اعمال یہ عمل ان کی جمع ہے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ لفظ اگرچہ حدیث میں اعمال کا بولا گیا ہے کہ ہر قسم کے اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں, تو اعمال سے یہاں صرف اور صرف اعمال مراد نہیں ہے بلکہ اقوال بھی اس میں شامل ہیں. اس لیے کہ جسم میں جو انسان جو ہے وہ 3 طرح کے اعمال کرتا ہے. ایک اعمال ہوتے ہیں دل کے ساتھ, جیسے خوف, توکل. دوسرے اعمال ہوتے ہیں زبان کے ساتھ, جیسے بولنا, گفتگو کرنا, تو یہ زبان کا عمل ہے. ایسے ہی تیسرے اعمال ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں کے ساتھ, اعضاء کے ساتھ. تو الاعمال لفظ سے انسان کے سارے کام اور اس کی ساری باتیں دونوں مراد ہیں. یعنی یہ لفظ جو ہے اعمال کو بھی شامل ہے اور اقوال کو بھی شامل ہے. تو قول بھی وہی معتبر ہوتا ہے کہ جب اس کی نیت دیکھی جائے کہ اس نے نیت کیا کی ہے. آگے تیسرا لفظ ہے بالنیات, یہ نیت ان کی جمع ہے. نیت کا لفظی معنی ارادہ ہوتا ہے, یعنی کوئی بندہ دل سے ارادہ کرتا ہے تو اس کو نیت کرنا کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اب اس پورے جملے کا معنی یہ ہوگا کہ اعمال نیات کے ساتھ ہوتے ہیں, یعنی نیت اور ارادہ ہی کسی عمل کو معرض وجود میں لانے کا سبب بنتا ہے. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ نیت کے 2 معنی ہوتے ہیں, یا نیت 2 طرح کی ہوتی ہے. مثلا ایک یہ ہے کہ جب آپ کوئی عمل کرنے لگے ہیں تو اس عمل میں آپ کی نیت کیا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے, لیکن اس کی نیت نماز جمعہ کے لیے غسل کی نہیں ہے, بلکہ غسل میں اس کی نیت یہ ہے کہ گرمی ہے بہت, تو میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں. اگر صرف اس نیت سے غسل کرے گا تو اس کا جمعے کا غسل ادا نہیں ہوگا. غسل میں نیت دیکھنا, یعنی عمل میں نیت دیکھنا کہ جو ایک عمل کو دوسرے عمل سے جدا کرتی ہے, ایک نیت کا یہ معنی ہوتا ہے. تمییز کے لیے عبادت میں عبادت کی نیت ہوگی, عادت عام کام کے اندر عام کام کی نیت ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, کسی جگہ بیٹھا ہے, پانی ملا, تو اس نے بالکل وہی ترتیب اور وہی طریقے سے سارا ہاتھ منہ دھوئے جیسے وضو میں دھوتے ہیں, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں گرمی تھی, ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں. اب اس وضو سے اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وضو شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے
کہ وہ نیت کرے کہ میں اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنے لگا ہوں. یعنی عمل کے اندر نیت کرنا کہ عمل جو ہے یہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے. عمل کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا نیت میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ نیت کا جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام کا مقصد کیا ہے، کام کس لیے کرنے لگا ہوں. تو کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا ہوں، یہ نیت کرے گا تو تب اسے اجر اور ثواب ملے گا. اسے اخلاص کہتے ہیں. تو یہ نیت کے لفظ میں دو باتیں تھیں. اب آگے ہم چلتے ہیں حدیث کے دوسرے جملے کی طرف. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. وَإِنَّمَا اور صرف لِكُلِّ ہر ایک امْرِئٍ شخص کے لیے ماں وہی ہوتا ہے نوا جو اس نے نیت کی ہے. انما یہاں پھر کلمہ حسر آیا ہے یہ بتانے کے لیے لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ کہ دنیا میں جو شخص جیسی نیت کرتا ہے پھل بھی اس کو ویسے ہی ملتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی عمل کے لیے نیت کا وہی مقام ہوتا ہے جو ایک جسم کے لیے روح کا مقام ہوتا ہے. جیسے انسان کا جسم روح کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے، ایسے ہی اس کا عمل نیت کے بغیر بھی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. نیت کے مطابق ہی اس کا عمل نشو نما پاتا ہے، قبول ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے. تو اس حدیث میں جو فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہاں دوسرے جملے میں ایک نئی بات کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں ہر شخص جس نیت کے ساتھ کوئی کام کرے گا اللہ کے ہاں اجر اس کو اس کے مطابق ملے گا. اس کی مثال سمجھ لے آپ کہ ایک ہی کام دنیا میں دو لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دونوں کے صلے اور انجام میں بہت فرق ہوتا ہے. اب یہی مثال لے لیں کہ دو بندے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. ایک کی نیت یہ ہے کہ میں یہ ڈگری لوں گا، اس کے بعد اس ڈگری کی بنیاد پر میں عدالت میں قاضی لگ جاؤں گا یا حکومت میں کوئی عہدہ پالوں گا. تو یہ تعلیم اس لیے سیکھتا ہے دین کا علم. تو اس بندے کو دین کا علم پڑھنے اور سیکھنے کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں ملتا ہے کیونکہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہے. لیکن دوسرا بندہ یہی علم پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں عمل کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ وہ یہ علم سیکھتا ہے تو اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے اگرچہ یہ بندہ بھی اس علم اور ڈگری کے ساتھ نوکری حاصل کر لے، عہدہ منصب پا لے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے. تو یہ جملہ ہم سب کے لیے بڑا ہی خصوصیت کا حامل اور بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کے ہاں ہمارا مقام اور انجام ہوگا. آگے حدیث کا تیسرا جملہ پڑھتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو جس شخص کی ہجرت ہوگی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اس میں ایک لفظ آیا ہے ہجرت. ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا. ایک حدیث میں آیا ہے اس لغوی معنی کے اعتبار سے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کام کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں ہجرت کا معنی ترک کرنا اور چھوڑ دینا بتایا گیا ہے. اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے ہجرت کا
کہ فتنے کے خوف سے اور اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلے جانا اور منتقل ہو جانا. یعنی آپ کہیں ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں دین پر عمل کی آزادی نہیں ہے، فرائض واجبات ان پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے ہیں، محرمات سے اجتناب نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ سے چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا کہ جہاں عمل دین پر عمل کی آزادی ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں. تو آگے ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. یہاں اس کے جو پیچھے جملہ تھا اس کی طرف آئیے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو نیت کرتا ہے. آگے اسی بات کی مثال دے کر سمجھایا ہے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل ایک ذکر کیا ہے، ہجرت، لیکن اسی عمل کو دو لوگ دو نیتوں سے کرتے ہیں تو دونوں کا اجر اور دونوں کا انجام بالکل الگ الگ ہے. یعنی اسی کی مثال ایک عمل کے ذریعے دے کر سمجھائی. مثلا فرمایا دیکھو ہجرت ایک عمل ہے، اب اس کو کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر ایک ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ایک بندہ ہے جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے پاس جانے یا ان کی اتباع کے لیے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو ہجرت یہ تھی کہ اللہ کی طرف ہجرت یہ تھی کہ اخلاص کے ساتھ بندہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جائے اور نبی علیہ السلام کی مدد کرے. یہ آپ کی زندگی میں ہجرت یہ تھی الی اللہ ورسولہ. لیکن آپ کی وفات کے بعد اللہ رسول کی طرف ہجرت کیا ہے؟ اب اس دور میں اگر کوئی کہے کہ اللہ رسول کی طرف ہجرت کرو تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے کے لیے ہجرت کرنی ہے. جیسے قرآن مجید میں حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو تم اس کو لے کر اللہ رسول کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کرواؤ. اب ظاہر ہے اس وقت ہم اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے فیصلہ کروائیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے فیصلے اور حکم کو سن کر اپنا اختلاف ختم کر لیں گے. تو اس دور میں نبی علیہ السلام کی طرف جانے سے مراد آپ کی سنت کی اتباع اور پیروی ہے. فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ اس کو پورا اجر اور ثواب ملتا ہے. یعنی جو رضا الہی کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کا ہوتا ہے. وہ ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہجرت کرنے کے بعد اس کو یہ اجر ملتا ہے کہ ہجرت اس کے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ اجر اس کو ملتا ہے. آگے چوتھا جملہ دیکھیے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جو ہجرت کرتا ہے دنیا کی طرف اس کو حاصل کرنے کے لیے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کی طرف اس سے شادی کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوتی ہے جس کی طرف نیت کر کے وہ ہجرت کرتا ہے. یعنی اسے وہی ملے گا جو وہ نیت کر کے آیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ہر بندے کو نیت کے مطابق ملتا ہے. تو آگے ایک عمل کے ساتھ مثال دی، ایک بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے اللہ اجر دیتا ہے. ایک بندہ ہے جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے، یعنی وہی عمل کرتا ہے لیکن نیت بدل گئی ہے، دنیا نیت ہو گئی ہے، یا کسی عورت سے شادی نیت ہو گئی ہے، تو فرمایا اس کو بھی دنیا ہی ملے گی، وہ شادی ہی ملے گی، اللہ کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس جملے میں ایک لفظ ہے دنیا. دنیا کا لفظی معنی قریب ہوتا ہے. دنیا یا قریب اس لیے اس کو کہتے ہیں جس عالم میں ہم موجود ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اس زندگی کو، وہ آخرت اس کے بعد ہے، یہ اس سے پہلے ہے.
تو یہاں ایک بات دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے یا عورت کی طرف ہجرت کرتا ہے، حالانکہ عورت بھی دنیا میں شامل ہے لیکن عورت کو الگ سے ذکر کیا ہے، دنیا پہلے ذکر کی اور خصوصیت کے ساتھ پھر عورت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ عورت کی خواہش کی وجہ سے انسان ایسا عمل کر گزرتا ہے اس جذبے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا غالب ہے، بڑا کشش والا ہوتا ہے دنیا کے اندر، عورت کی خواہش بڑی شدید ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عمل کرتا ہے، تو اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا، مطلب اس کی مذمت کرنے کے لیے کہ دنیا میں یہ ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے کہ کئی بندے اس لیے بھی ہجرت کر جاتے ہیں، صرف اس لیے عورت کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک بات اور سنیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت ہجرت کر کے آئی جس کا نام ام قیس تھا، تو ایک مسلمان بھی ایسا تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس ام قیس نے کہا کہ اگر تم ہجرت کرو گے، ہجرت کر کے یہاں آؤ گے تب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ بندہ پھر ہجرت کر کے مدینے آیا اور اس عورت سے اس نے شادی کر لی۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں عورت کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ اس بندے نے ایسا کیا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تو ٹھیک ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معجم طبرانی کبیر میں آتا ہے، لیکن اس واقعے کا اس حدیث سے صلہ یا اس حدیث کا اس واقعے کا سبب ہونا یہ کسی جگہ بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ کسی جگہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور یہ اس کا سبب ورود ہے۔ حدیث کے طالب علم کو ایک بات یہاں فائدہ دے گی کہ جیسے قرآن مجید کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اسباب النزول، کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ اسباب النزول جیسے قرآن کے جمع کیے جاتے ہیں اسباب نزول القرآن، ایسے ہی احادیث پر بھی کتابیں لکھی گئی، اور اس نام سے مستقل کتابیں ہیں اسباب ورود الحدیث الشریف، یعنی یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کب کس موقع پر فرمائی، اس کا پس منظر اور وجہ کیا تھی۔ تو جس حدیث کا معلوم ہو سکا علماء نے وہ اس کتاب میں جمع کیے ہیں۔ تو اسباب الورود کے نام سے احادیث کے پس منظر اور فرمانے کی وجہ یہ بھی علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آخر میں یہاں یہ دیکھیے کہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو محدثین کے دو اماموں نے روایت کیا ہے۔ اماما یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں تھا امامانی، نون یہاں سے گرا ہے، گرامر جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ تھا تو اضافت کی وجہ سے یہ تسنیہ کا نون گرا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس کو محدثین کے دو اماموں نے روایت کیا ہے۔ وہ کون سے امام ہیں؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی، پہلے محدث اور امام ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری جن کی کتاب معروف ہے صحیح بخاری، اور دوسرے امام ہے ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، دوسرے امام مسلم ہے جن کی صحیح مسلم معروف ہے۔ کہتے ہیں کہاں روایت کیا ہے؟ فی صحیحیہما، دونوں نے اپنی صحیح کتاب میں اس کو روایت کی، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں۔ اللذین ہما اصح الکتب المصنفتی، یہ وہ دو کتابیں ہیں کہ جتنی بھی احادیث میں کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ساری کتابوں سے سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر اور اعلیٰ درجہ وہ صحیح بخاری کا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ صحیح مسلم کا ہے۔ تو اس کی طرف امام نووی نے اشارہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح اور معتبر کتاب مسلمانوں کی وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے۔
تو یہ اس حدیث کا مختصر سا ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت تھی۔ اب آخر میں اس حدیث سے ہم اس حدیث کے متعلق چند باتیں جو بڑی اہم ہیں وہ بیان کریں گے۔ حدیث کی تشریح میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بڑی لمبی بحثیں ہو سکتی ہیں، لیکن امام نووی نے اپنی اس کتاب میں جو حدیثیں لکھی ہیں نا، اس کا مقصد انہوں نے وہ بتایا ہے جو شروع ہم نے پڑھا کل مقدمے میں، کہ میں وہ حدیثیں لکھوں گا جو اسلام کے اصول، قواعد اور اہم ترین مسائل کا دلالت کرتی ہوں۔ تو اس لیے ہم ہر حدیث میں سے وہی بحث زیادہ کریں گے جس سے ہمیں دین کا کوئی اصول اور قاعدہ سمجھ میں آتا ہو، بنیادی باتیں ان پر ہی ہم فوکس کریں گے، کیونکہ مختصر سا یہ ہمارا مجموعہ ہے، تو اس مجموعے کا جو مؤلف نے مقصد لکھا ہے اسی پر ہم زیادہ زور دیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ امام نووی نے یہ دعویٰ کیا تھا، میں نے اپنی اس کتاب میں وہ حدیثیں لکھی ہیں جو جن پر دین کا دار و مدار ہے اور وہ جوامع الکلم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں اسلام کے اہم اصول اور قاعدے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں بہت سارے ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ یہ حدیث دین کے بنیادی اصولوں میں سے اہم ترین اصولوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ائمہ حدیث میں سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے، یدخل فیہ ثلث العلم، کہ اس ایک حدیث میں ایک تہائی علم پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر علم کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، شریعت کا سارا علم، تو ایک تہائی علم اس میں پایا جاتا ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے نا، وہ 3 چیزوں سے کرتا ہے۔ ایک دل سے عمل کرتا ہے، ایک زبان سے عمل کرتا ہے، اور ایک اعضاء سے عمل کرتا ہے۔ تو ایک تہائی عمل انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ حدیث دل کے اعمال کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے امام شافعی نے اس کو ایک تہائی علم کا منبع اور ماخذ قرار دیا۔ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ سنایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 احادیث ایسی ہیں جس میں سارے اسلام کا دار و مدار ہے۔ اس میں ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے جو بھی حدیث کی کتاب لکھے سب سے پہلے اس حدیث کو لکھا کرے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو میں ہر باب کے شروع میں پہلے اس حدیث کو درج کیا کروں گا۔ امام عبد الرحمن بن مہدی کی اس نصیحت کے مطابق بہت سے محدثین نے عمل کیا کہ اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا۔ دیکھیں، اربعین کی پہلی حدیث یہ ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے، شرح سنہ امام بغوی نے کتاب لکھی، پہلی حدیث اس میں یہ لکھی، اس کے بعد مصابیح السنہ لکھی، اس میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، مشکات المصابیح میں پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے الجامع الصغیر، اس میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو بہت سارے محدثین نے سب سے پہلے اس حدیث کو رکھا ہے۔ تو اب مثلا امام مقدسی نے عمدۃ الاحکام میں، حالانکہ وہ فقہی کتاب ہے، تو سب سے پہلے اس حدیث کو رکھا ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کا ہر کتاب یا درس کے آغاز میں رکھنے کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے سوچنے والی کہ علماء اور محدثین اس حدیث سے اپنی کتابوں کا درس کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کے قبول ہونے کی بنیادی شرط اخلاص ہے، کہ اپنی نیت کو ٹھیک کرو، اللہ کی رضا کے لیے اسے خالص کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مسلمانوں تمہیں حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے دین میں اخلاص کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ تو اخلاص یہ بنیاد ہے ہر عمل کی۔ ہمارا بھی درس شروع ہوا تو سب سے پہلے ہمیں اس حدیث کو پڑھنا اس لیے ہے کہ ہم طلب علم میں اپنی نیت خالص کر لیں، کہ علم سے ہمارا مقصد نمبر 1 اللہ کی رضا ہے، اس پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ علم ہم نے دوسروں کو سکھانا ہے۔ تو یہ عمل
کی بنیاد اخلاص ہو، سب سے پہلا درس ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ اس لیے دیکھیے اخلاص کے نام پہ اس موضوع پہ بہت سارے محدثین نے کتابیں اور علماء نے کتابیں لکھی۔ امام ابن ابی دنیا کا ایک رسالہ ہے، بڑا مفید ہے، الاخلاص والنیہ، جس میں بتاتے یہ ہیں کہ بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، باقی سارے عمل اس کے بعد ہوں گے۔ تو عمل کی بنیاد اخلاص پر استوار کرنے کے لیے یہ طلبہ علم کو حدیث پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ علم ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس علم کے طلب میں، اس کے حصول میں دنیا نیت آ گئی، یا پیسہ نیت آ گیا، یا شہرت اور منصب نیت میں آ گیا، تو یاد رکھیے کہ جتنا اس علم کو حاصل کرنے کا رتبہ ہے غلط نیت کے ساتھ حاصل کرنے کا، اتنا ہی زیادہ اس کا گناہ، برا انجام اور وبال بھی انسان پر پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم بھڑکائی جائے گی 3 لوگوں کو اس میں گرا کر۔ اس میں ایک وہ شخص ہوگا عالم جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوگا، لیکن صرف اس لیے کیا ہوگا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، اس کی نیت خالص نہیں ہوگی، نیت یہ ہوگی کہ دنیا میں عالم مشہور ہو جاؤں۔ شہرت کی ہرس، شہرت کی لالچ، یہ انسان کو اسی علم کے سبب جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کہ اگر انسان وہ علم سیکھے جس سے اللہ کا چہرہ تلاش کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن بندہ اس کو اس لیے سیکھتا ہے لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لیکن بندے کی نیت یہ ہے کہ چلو علم سیکھتا ہوں، اس سے کوئی پیسہ، عہدہ، شہرت ملے گی۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یعنی کجا وہ علم جو نبیوں کا وارث بناتا ہے، کجا وہ علم کہ جو اللہ کے ہاں اتنا رتبہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ یہی علم اگر بدنیتی کے ساتھ حاصل کیا جائے تو سب سے بڑے عذاب کا مستحق بھی یہی علم بنا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر اور بالخصوص طلب علم کے اندر اخلاص اور نیت کی اصلاح یہ سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس حدیث سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ عمل کے اندر جو نیت کا عمل دخل ہے یا نیت کی خرابی ہے، وہ 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ کوئی بندہ عمل کرے تو اس کا عمل مقصد ہی اللہ کے علاوہ دوسروں کو راضی کرنا ہو یا دوسروں کو دکھانا ہو۔ یعنی بندہ ایک صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں، لوگوں میں میں سخی مشہور ہو جاؤں۔ یعنی عمل کی ابتدا میں یا عمل سے پہلے ہی دکھلاوا اور ریاکاری مقصد ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، مقصد صرف یہ ہے، عمل سے پہلے نیت ہی یہ ہے کہ اچھا لوگوں میں پتا چلے کہ میں بھی نیک ہوں۔ تو اگر کوئی عمل شروع ہی میں یا شروع کرنے سے پہلے مخلوق کے لیے بندہ کرتا ہے تو یہ یاد رکھیے کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اسے کفار اور منافقین کا شیوا کہا گیا ہے۔ فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ عمل صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جو بندہ صدقہ، نماز، روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، ریاکاری ہی اس کی نیت ہے، فرمایا اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ وہی شرک کہ جو عمل اللہ کے لیے کرنا تھا اس نے مخلوق کے لیے کیا ہے، مخلوق کو اس میں شامل کر کے مخلوق کی دکھلاوے کے لیے کیا، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اسی لیے ریا کو حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو ایک عمل جو ابتدا ہی میں مخلوق کے لیے کیا جائے تو یہ منافقوں کا اور کفار کا شیوا ہے، سارے کا سارا عمل ہی ضائع اور باطل چلا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ عمل شروع کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن عمل کے دوران اس کی نیت بدل جاتی ہے۔
اور عمل کے دوران میں اس کی نیت لوگوں کو دکھلانے کے لیے بن جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کو بھی مد نظر رکھتا ہے اس کی رضا کے لیے، اور لوگوں کو بھی ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اس میں عمل کے دوران میں شامل کر لیتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس میں میرے ساتھ دوسرے کو بھی شامل کر لیتا ہے، تو میں اس کا عمل سارے کا سارا ضائع کر دیتا ہوں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، پہلے بھی نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے، عبادت کے دوران بھی اللہ کی رضا ہی کے ساتھ وہ عمل کو پورا کرتا ہے، لیکن جب وہ عبادت پوری کر لیتا ہے تو ختم ہونے کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. جیسے کوئی بندہ حج کر کے آیا اللہ کی رضا کے لیے، حج کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں. کسی نے قرآن حفظ کیا، حفظ مکمل ہو گیا، اس کے بعد لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو کیا، اور وہ خوش ہوتا ہے، لوگوں کی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، تو کیا یہ لوگوں کی تعریف یا بندے کی خوشی یہ نیکی کے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس نے عمل شروع بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، عمل کے دوران بھی نیت اس کی اللہ کی رضا رہی. عمل ختم ہو گیا، اب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایسے لوگ تعریف کریں اور خوشی ہو، تو فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ نے آخرت سے پہلے مومن کو خوشی دی ہے کہ لوگ اس کا عمل پسند کر کے اس کو تعریف کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے عمل کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب اگر نیک عمل کرنے کے بعد کوئی تعریف کرے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اجر ضائع نہیں ہوتا. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ کچھ اعمال شریعت نے ایسے بتائے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہو سکتے ہیں. جیسے جتنی عبادات ہیں یا اکثر اعمال شریعت کے ایسے ہیں کہ ان میں صرف اللہ کی رضا مقصد ہے، آخرت مقصد ہے. لیکن کچھ عمل ایسے بھی شریعت نے بتائے ہیں کہ جن میں دنیاوی چیزوں کی بھی ترغیب دی ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے مجاہدین کو فرمایا، من قاتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جہاد میں تم میں سے جو بندہ بھی کسی کافر کو مارے گا تو اس کافر کا اپنا جو ذاتی سامان ہوگا وہ اس مجاہد صحابی کو مل جائے گا. اب دیکھیں، دنیا کا سامان اس کو لینے کی ترغیب دی ہے کہ مارو جہاد کرو قاتلوں کو، ان کافروں کو، تمہیں یہ سامان دنیا کا بھی ملے گا. ایسے ایک اور حدیث دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنا، اس کا آخرت میں اجر بھی ہے اور دنیا میں بھی فرمایا تمہیں یہ فائدہ ہوگا. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑھے، دولت اور رزق میں اضافہ ہو، عمر لمبی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے. اب دیکھیں صلہ رحمی میں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی رضا ہے اور دوسرا یہ کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر لمبی ہو. تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہوتا ہے، یہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہاں غالب بندے کے اندر اللہ کی رضائی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی فائدہ مل جانا یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس سے بندے کا کوئی بگڑتا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں یہ جو آخری دو صورتیں ہم نے بتائی ہیں کہ عبادت مکمل کرنے کے بعد کوئی تعریف کرے، بندہ خوش ہو، اس سے بھی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے. اسی طرح شریعت نے اگر کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ وہاں تمہیں دنیاوی فائدہ بھی ملے گا، تو بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیاوی فائدے کی نیت کر کے عمل کرتا ہے تو اس کا عمل بھی ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ بھی شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. یہاں 5ویں نمبر پر اس حدیث کے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اس میں نیت کی بات آئی ہے کہ ہر عمل
نیت کے ساتھ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، یا ہر بندہ نیت کے مطابق ہی اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے۔ تو نیت کا ہم نے معنی یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے دل کا ارادہ، دل کا قصد، یہ نیت ہے۔ یعنی نیت کس شے کے ساتھ کرتے ہیں؟ دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط کرتے ہیں، کیونکہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی سے بھی، صحابہ کرام سے، تابعین سے، زبان سے نیت کرنا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو عبادت کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا بندہ زور کی نماز پڑھنے جا رہا ہے گھر سے، اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں زور پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کبھی نہیں سوچئے کہ میں زبان سے کہوں زہر کی نماز ہے، 4 رکعات ہیں وغیرہ، یہ بالکل غلط ہے، بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگ ایک شکوہ، کچھ لوگ ایک دلیل یا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نماز میں نیت منع کرتے ہیں کہ زبان سے نہیں کرنی، لیکن حج اور عمرے کے موقع پر کیوں زبان سے اونچی آواز سے میقات پر احرام کی ابتدا میں یہ کیوں کہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن و عمرتن؟ تو وہاں زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ جو تلبیہ اونچی آواز سے پکارنا ہے یہ نیت نہیں ہے، یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کو کوئی نیت نہیں کہتا ہے، نیت اس سے پہلے ہوتی ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کے نماز کا آغاز ہو گیا ہے، ایسے ہی حج عمرے کے لیے تلبیہ کی حیثیت ہے لبیک اللہم عمرتن و حجتن۔ تو یہ دلیل نماز کے لیے زبان سے نیت کی کبھی نہیں بنائی جا سکتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس اشکال کا یہ جواب یاد رکھیے گا۔ چھٹے نمبر پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہجرت کا بیان ہوا ہے، تو اب اس دور میں ہجرت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو اس دور میں ہجرت کرنا فرض تھا ہر مسلمان پر، مکہ سے باہر جہاں جہاں مسلمان تھے سب پر فرض تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس وقت یہ فرض اور لازم تھا۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی ہے۔ تو اس دور میں ہجرت کا کیا حکم ہے؟ تو اس دور میں نمبر 1، اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہے اور آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں دین پر عمل کی آزادی ہے لیکن تنگی محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں پر دین میں عمل کرنا بالکل سہولت ہے اور کسی قسم کی مشکل نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہجرت کا حکم باقی ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ ہجرت کا حکم بتایا جائے گا اور سنایا جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس تھا، لیکن اس کے آخر میں ایک ضروری بات درس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 40 کتاب میں جو احادیث ہیں کوشش یہ کریں کہ احادیث کے الفاظ کو حفظ کریں اور زبانی یاد کریں۔ تو علم حدیث کی ابتدا میں یہ چھوٹا سا مختصر رسالہ ہے، جامع اور بڑی ہی بنیادی احادیث ہیں جن کا دین اسلام میں عقائد کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جوامع الکلم سے متعلق یہ حدیث ہیں۔ تو تمام حضرات کو یہ کوشش یہ کرے کہ دیکھیے اس حدیث کے 4 جملے ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو سب سے پہلی بات یہ کہ حفظ کرنا ہے، الفاظ حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ اور حفظ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک جملہ بالکل پہلے انما الاعمال بالنیات ایک جملہ ہے، اس کو آپ 8-10 مرتبہ
1 2 मरतबा ऊपर पढ़ें, फिर 8 10 मरतबा इसको ज़बानी पढ़ें, एक जुमले को। ये आपको हिफज हो जाएगा 10 बार 12 बार पढ़ने से। तो जब आप इसको जैसे ऊपर से देख कर पढ़ते हैं, ऐसे ही ज़बानी पढ़ सकें, बंद करके समझ ले ये जुमला हिफज हो गया, फिर आप दूसरा जुमला शुरू करें, दूसरा जुमला भी इसी तरह शुरू करें। जब वो हिफज हो जाए तो फिर पिछला जुमला उस जुमले के साथ मिलाकर पढ़ें, 4 5 6 मरतबा दोनों जुमले ज़बानी पढ़ें। इस तरह अगला जुमला हिफज करें, पिछले जुमले मिलाकर पढ़ें। तो इस तरह ये 4 जुमले और इसी तरह सारी हदीसें हिफज करना आसान होगा। लेकिन एक हदीस हिफज हो जाए तो ये नहीं है कि आपने हिफज करके छोड़ देनी है। इल्मे हदीस या हदीस उस बंदे को हासिल होती है जो इसका मुज़ाकरा और तकरार करता है। आपको हदीस हिफज हो गई है तो आपने कोशिश करनी है कि कल आपने ये पहली हदीस याद कर ली, तो रोजाना आपने आगे अगले हफ्ते तक इस एक हदीस को 2 2 4 4 मरतबा मुख्तलिफ औकात में दोहराना और पढ़ना है। दोहराएंगे तब ये हदीस आपके हाफिजे में बैठेगी, तब आपको अच्छी तरह से हिफज होगी। तो पहला काम तो ये है कि इस हदीस को हिफज करना है, और इस हदीस को हिफज इस नीयत से करना है कि जैसे कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, नज़रल्लाहु इम्रान समिया मकालती फहफिज़हा, अल्लाह उस बंदे को खुश खुर्रम रखे, तरोताजा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है और उसको हिफज करता है। यानी ये दुआए नबवी के लिए हमने इसको हिफज करना है। ये बंदा सोचे तो इंशाल्लाह उसमें अज़म और हौसला पैदा होता है, शौक बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जो सबक अभी हमने पढ़ा या पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, तो देखिए अगर आप सिर्फ इसको क्लास में सुनते हैं, बस सुनकर छोड़ देते हैं, तो इस इल्म का या इस दर्स का आपको कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि दरस जब आप सुन रहे हो तो किताब के साथ आपके पास एक कॉपी या रजिस्टर और एक पेंसिल होनी चाहिए कि उसमें जो मुफीद नई या मुश्किल बातें पहली बार सुनी है उनको लिखना चाहिए, उनको नोट करना चाहिए। या अगर आपके लिए दरस के दौरान में लिखना मुमकिन नहीं है तो रिकॉर्डिंग लेकर उसके बाद पूरा हफ्ता आपके पास होता है, अहम नुकात और अहम बातें आपको अपने हाथ से लिखनी चाहिए, और लिखने के बाद फिर उसको अकेले में बैठकर पढ़ना चाहिए। ये इल्म हासिल करने का तरीका है। देखिए एक बंदा सिर्फ इल्म को अपने कानों से सुनता है तो वो बहुत कमजोर इल्म वाला होता है। लेकिन एक बंदा कानों से इल्म सुनता है, आंखों से किताब को देखता है इल्म के लिए, फिर उसके बाद अपने हाथों से उस इल्म को लिखता है, दिल के साथ उस इल्म पर गौर करता है, याद करता है, पढ़ता है उसको। तो एक बंदा सिर्फ कानों से सुनता है और फारिग हो जाता है, एक बंदा है आंखों से इल्म सीखता है, हाथों से इल्म सीखता है, दिल से इल्म याद करता है। तो ये बंदा होता है जो इल्म में पुख्ता होता है। तो अगर आपकी मंजिल ये है कि आपको इल्म में पुख्ता होना है और इल्म में आपको मजबूत होना है, तो याद रखिए उसका यही तरीका है, और यही आइम्मा सलफ के यहाँ इल्म हासिल करने का तरीका होता था कि वो सिर्फ सुनने पर इक्तिफा नहीं करते थे, वो इल्म सुनते भी थे, इल्म को लिखते भी थे, इल्म को दोहराते भी थे, और इल्म को अकेले बैठकर पढ़ते और उसको गौर भी करते थे। तो ये 4 5 चीजें जब तक आपके अंदर नहीं आएंगी, खाली दर्स सुनने का आपको फायदा नहीं होगा। आप इसकी मिसाल ले लें अपनी जिंदगी में, आपने देखा होगा कि लोग साल हर साल दरस जुम्मे के खुतबे सुनते हैं, लेकिन सुनने से कभी कोई आलिम नहीं बनता है कि किसी दूसरे को तालीम दे सके। वो सारी जिंदगी जाहिल ही रहता है, एक आमी इंसान रहता है। तो इसलिए बाज लोग अगर ये ख्वाहिश रखते हैं कि चलो सुन लेते हैं एक दरस, बाद में क्या पढ़ना है, तो उनके अंदर इल्मी रसूख पैदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस क्लास के बाद आपको चाहिए कि इस दर्स के नोट्स बनाएं, अहम पॉइंट लिखें। और आपको पहले पिछले दर्स में कहा था कि इल्म सीखने के बाद उसको नशर करना है। तो कोशिश ये किया करें कि दरस के अहम पॉइंट लिखकर आप मुझे भेजें, मैं उनकी इस्लाह करूं, या दरस के अहम पॉइंट लिखकर आप लोगों में नशर करें। अगर आपको तसल्ली है कि ठीक लिखा गया है तो इसको दूसरों तक पहुंचाइए। ये इल्म की इशाअत और उसे नशर करना ये बहुत बड़ा सदका जारिया होता है। तो ये मैंने आपको नसीहत करनी थी कि क्लास के बाद भी इसको पढ़ने
لکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسری حدیث کا آغاز کریں گے اگلے ہفتے کے دن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے گروپ کھولیں گے، تو اگر کسی نے درس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے.